ہاں جی، تضاد نمبر 6۔ میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مثیل مثل نہیں ہوتی، مثیل مسیح، یعنی ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے اس کی مثل۔ جو مثل ہوتی ہے نا وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مثیل مسیح آ جائیں۔ ہاں پوچھا کچھ؟ ہاں، اس زمانے کے لیے میں مثیل مسیح ہوں۔ اب دیکھو، اس کا مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا بھی اس کے فراڈ ہونے کی دلیل ہے۔ کتاب کے ٹائٹل پر اس کے نام کے ساتھ لقب کیا لکھا ہوا ہے؟ مسیح موعود۔ جس عیسیٰ کا وعدہ کیا گیا تھا اس جیسا نہیں، میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، شریعت نے وعدہ کیا تھا، میں وہی ہوں۔ ہاں، اس زمانے کے لیے میں مثیل مسیح ہوں، اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں، کہ مثیل مسیح بہت ہو سکتے ہیں۔ بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے، قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو بحکم لکل دجال عیسیٰ، 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ لکل دجال عیسیٰ، ہر دجال کے لیے عیسیٰ ہے۔
30 مسیح بھی آنے چاہیے. بس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں. حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں. یہ جو جملہ ہے نا، دل کی پھٹی پر لکھ لینا، بڑا کام آئے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں وہ نہیں ہوں جس نے آنا ہے، کیونکہ مجھ پر حدیثوں کے ظاہری الفاظ صادق نہیں آتے. ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا. یہ پہلے نمبر پر ہی، یہ لکھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، پہلے نمبر پر ہی مرزا قادیانی کی چھٹی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نام کی قسم کھا کر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن ان قریب ان ینزل فیکم، نازل ہوں گے تم میں عیسی ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، حکمن عدلن، عادل حاکم بن کر تشریف لائیں گے. یہ پہلی شان ہے نا جناب عیسیٰ کی. یہ قادیان کبھی نمبردار بھی نہیں بڑھے ہیں، یہ کہاں سے عیسیٰ بن مریم؟ کہتا ہاں ہو سکتا ہے وہی وہ بھی آ جائے، میں وہ نہیں ہوں. اچھا لکھو جی، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 198. دوسری کتاب ازالہ اوہام صفحہ 98. اب اس نے کیا کہا ہے کہ میں آخری نہیں ہوں. خلاصہ کیا ہے؟ میں آخری نہیں، میرے بعد ہو سکتا ہے 10,000 بھی آ جائیں، یہ بھی ممکن ہے وہ بھی آ جائے جس پر حدیث کے ظاہری الفاظ فٹ بیٹھتے ہیں. اب آگے لکھیے، اس کے برخلاف خود لکھتا ہے پس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں. روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 243 43. اچھا، جس کے بعد کسی اور کے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو وہ آخری ہوتا ہے نا. تو یہاں کہتا ہے میں آخری ہوں، اور پہلے کیا کہا تھا 10,000 بھی اور آ سکتا. حساب بڑا تیز سی ہے. ایک جگہ میں لکھواؤں گا آپ کو، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً 3 لاکھ معجزات دیے، 3 لاکھ نشانات. میں نے ابھی اپنے بیٹوں کو کہا ذرا 28 سال کے اس کا دعویٰ جو ہے نا، شروع سے جب سے شروع ہوا یہ مرنے تک اس کو 28 سال ملے. ویسے تو نبوت کے دعوے کے بعد تھوڑے سال ملے، لیکن چلو شروع سارے سال لگا لو. 28 سال میں دن ہوتے ہیں 365، اور 28 سالوں کے دن کتنے بنے تھے؟ 10,220.
یعنی کل دن اس کے بنے 10,220 تو موجے کنے ہوئے 3 لاکھ فی دن 29 بنے ہاں جی ہاں واش روم جانا سی نا بہت نیز لکھتا ہے مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 61۔ کشتی نوح صفحہ 56۔ اچھا عربی عبارت ہے اس کی، اس نے خود ہی ترجمہ کیا، میں صرف ترجمہ لکھوا دیتا ہوں آپ کو۔ اور اس عمارت میں نیز لکھتا ہے، اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منعم علیہ، اچھا منعم علیہ اسے کہتے ہیں جس پر انعام کیا گیا ہو۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور جن پر انعام کیا گیا وہ ہیں کتنے گروپ؟ 4۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی منعم علیہ، صدیق منعم علیہ، شہید منعم علیہ، نیک صالحین یہ منعم علیہ، اور کہتا آخری منعم علیہ میں ہوں۔ پتر بھی نکاح چو گیا، خلیفہ اول بھی نکاح چو گیا۔ اچھا جی، پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے۔ اصل میں یہ پیش گوئی نہیں، یہ ایک حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے۔ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب سرکار سے پہلے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی نے ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائی، لوگ آتے ہیں عمارت کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ اتنی شاندار عمارت۔ اچانک نگاہ پڑتی ہے ایک جگہ پر کہ وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، کہتے ہو یہاں بھی اینٹ اگر لگ جاتی تو کتنا حسین نظارہ ہوتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، میں نے آ کے اس خالی جگہ کو پر کیا ہے، میرے آنے سے نبوت کی عمارت مکمل ہوئی۔ اصل حدیث یہ ہے، پیشین گوئی تھوڑی ہے یہ۔ پیشین گوئی کیا ہوتی ہے؟ بات ابھی ہوئی نہیں، بندہ پہلے بتا دینا ایسے ہوگا، تو یہ کہتا ہے پیشین گوئی کمال ہے۔ بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے، اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے۔ بنا عمارت کو کہتے ہیں نا بنا، بنا کا معنی بغیر بھی ہوتا ہے، عمارت بھی ہے۔ جس طرح بنا نہیں لکھتے بنا، بنایا تو بنا، بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ روحانی خزائن جلد 16
صفحہ 178، خطبہ الہامیہ صفحہ 178۔ یہ اس نے بڑے تڑلے سے تڑی لگا کر خطبہ لکھا عربی زبان میں، اللہ کے الہام سے میں خطبہ لکھ رہا ہوں۔ وہ چبلان یہ ماریاں نے دے سنی، کہاں قرآن جیسا مقدس کلام اور کہاں اس جیسے چول کٹے کی یہ عربی۔ ہاں جی اب آگے، بس یہ ٹاپک ختم، آگے چلیں گے۔